الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 17 سے کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرها، جس سے اپنی گنجائش کے مطابق نالے بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پانی کا ریلا خس و خاشاک کو اوپر لے آیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اور یہ دوسری مثال ہے، اور جس چیز کو زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں بھی سیلابی ریلے کی طرح میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے تو وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے حق اور باطل کی دو مثالیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال یہ کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو ہر وادی میں، ہر نالے میں اس کی وسعت کے مطابق پانی بہتا ہے۔ اگر نالا چھوٹا ہو تو پانی تھوڑا، اور اگر نالا بڑا ہو تو پانی
زیادہ پھر یہ جو سیلابی پانی ہوتا ہے اس میں اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ صرف جھاگ ہی ہے، خس و خاشاک ہے، تنکیں، کچرا ہے۔ جب پانی بہتا چلا جاتا ہے تو جھاگ خشک ہو جاتی ہے، خس و خاشاک زائل ہو جاتا ہے، لیکن پانی جو کہ نفع دینے والی چیز ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ جھاگ اور کچرا یہ نفع دینے والی چیز نہیں، یہ ختم ہو جاتی ہے اور پانی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، جس چیز کو زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی سیلابی ریلے کی طرح میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ جب کچے سونے کو جس میں مٹی کے ذرات ملے ہوئے ہوں آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہی جھاگ ہوتی ہے، سونا کہیں نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس میں سونے کے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں۔ کوئی سونے کا پہاڑ تو نہیں ہے کہ سونے کے ٹکڑے کاٹ کے لے آتے ہیں، بلکہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے، منوں اور ٹنوں کے حساب سے اس کو آگ میں تپاتے ہیں، تب جا کر اس میں سے تھوڑا سا سونا بھی نکل آتا ہے۔ تو جب سونے کو آگ میں تپاتے ہیں تو اس کو اوپر بھی جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے، مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے، میل کچیل نظر آتی ہے، سونا نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن پھر میل کچیل ختم ہو جاتی ہے اور کھرا سونا وہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ اس مثال کو فٹ کرتے ہیں، منطبق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی مثال پانی کی سی ہے، جیسے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور جیسے پانی نالے میں، وادی میں اس کی وسعت کے مطابق بہتا ہے، اس کے ظرف کے مطابق، اگر اس کے اندر وسعت زیادہ ہے تو پانی بھی زیادہ، وسعت کم ہے، تنگ ہے تو پانی بھی کم۔ اسی طریقے سے قرآن کریم آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے، لیکن دلوں میں جو ایمان ہے یہ ان کی وسعت کے مطابق ہے۔ کسی دل میں وسعت کم ہے تو ایمان کم، اور کسی میں وسعت بہت زیادہ تو اس میں ایمان بھی بہت زیادہ۔ ایسی وسعت پر وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کسی شاعر نے کہا وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے ہمیں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تو کسی کے دل میں بہت وسعت ہے، ایمان بھی بہت، اور کسی کا دل تنگ، ایمان بھی تھوڑا، بڑا فرق ہے ایمانی کیفیات میں۔ ظاہر ہے ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسے، صحابہ کرام کے ایمان جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ان کے ایمان جیسا ہمارا ایمان تو نہیں ہے۔
اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا تو ایمان کا نور ان کے دلوں میں بہت زیادہ. ہمارے دل تنگ، ایمان کا نور بھی کم. میں اسی کی وضاحت کے لیے وہ آیت کریمہ پڑھوں گا جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سینے میں بڑی وسعت پیدا فرما دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے. اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہوتا ہے دین پر چلنا، ایمان قبول کرنا، حضور کی اتباع کرنا اس کو اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس کو آسمان پر چڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یصعد فی السماء، آسمان پر چڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب آسمان پر چڑھنا تو بڑا مشکل، تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین پر عمل کرنا بھی ایسے ہی مشکل معلوم ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے راتوں کو جاگنا، 3 بجے 4 بجے 5 بجے تہجد کے لیے اٹھنا اللہ نے آسان کر دیا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. فجر کے لیے اٹھنا تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ ہمالیہ پر چڑھنا. فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ میں اکثر شکوہ کرتا رہتا ہوں کہ بے نمازوں کو چھوڑیں، جو نمازی ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بہت مشکل ہے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا. لیکن بے شمار لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا آسان فرما دیا. الحمدللہ ہم کوئی 43-44 دن حرمین شریفین میں رہے، اور وہاں چونکہ پوری دنیا کا مجمع ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھی کراس الرجی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو نزلہ، کھانسی، بخار ہو جاتا ہے. الرجی کی کثرت کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، پھر اے سی بہت زیادہ چلتا ہے، ہر جگہ اے سی، مسجد میں اے سی، گاڑی میں اے سی، ہوٹل میں اے سی، دکانوں میں اے سی، ہر جگہ اے سی. ہم اے سی کے عادی نہیں ہیں تو ہو جاتا ہے نزلہ، کھانسی، بخار. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بہت سارے ساتھی تھے جن کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور دور رہنے کے باوجود فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں تہجد وغیرہ میں اکیلے ہی نکل جاتا تھا، اور جب تک حرم شریف سے بہت دور نہیں چلے گئے جہاں سے گاڑی کے بغیر آنا ممکن نہیں تھا، تو الحمدللہ الحمدللہ محض اللہ کے فضل و کرم سے 5 نمازوں میں سے کوئی نماز بھی نہ جماعت کے بغیر ہوئی، نہ تکبیر تحریمہ کے بغیر ہوئی. تو اللہ آسان فرما دیتے. تو جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے اور چاہت پیدا ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مزہ آنے لگے اور اللہ سے مانگنے کا مزہ آنے لگے تو اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے. لیکن جس کے دل میں نہیں ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. مسجد کے قریب کھڑے ہوں گے، آپ ان کو بلائیں نہیں آئے گا، معذرت کرے گا. اکثر لوگ تو کپڑوں کا بہانہ کر دیتے، مولوی صاحب کپڑے ناپاک ہیں کپڑے ناپاک ہیں. میں تو کہتا ہوں ارے بھائی پیشاب کیا پجامے میں کرتے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے اللہ کے بندے،
کپڑے ناپاک ہے، بہانہ، صرف بہانہ، پڑھنا ہی نہیں چاہتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی مثال پانی کی سی ہے. جیسے پانی سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، قرآن سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. وہ ظاہری بارش ہے، مادی بارش ہے، یہ ایمانی بارش ہے، باطنی بارش ہے. وہ بارش زمین پر برستی ہے، یہ قرآن کی بارش دلوں پر برستی ہے. لیکن جیسے اس بارش کا پانی وادی اور نالے میں بہتا ہے اس کی وسعت کے مطابق، تو قرآن سے بھی ایمان کا نور حاصل ہوتا ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق. جس کے سینے کو اللہ کھول دے اس کے سینے کو اللہ نور سے بھر دیتے، اور جس کا سینہ نہیں کھلتا تو ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی لذت سے، ایمان کے نور سے، ایمان کی روشنی سے، ایمان کی عظمت سے وہ محروم رہتا ہے. اللہ اکبر. پھر جیسے بارش کے پانی میں آپ نے سنا سیلابی پانی میں اوپر اوپر جھاگ ہوتی ہے، خس و خاشاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے بظاہر دنیا میں بھی اہل باطل کا غلبہ نظر آتا ہے. اور جیسے سونے کو جب تپایا جاتا ہے آگ میں تو جھاگ اور میل کچیل اوپر ہوتی ہے، سونا تو نظر ہی نہیں آتا. اسی طریقے سے اس دنیا میں دیکھیں تو چمک دمک کافروں کی نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ ایمان تو گیا، اسلام تو گیا، قرآن تو گیا، ختم. ایمان بھی گیا، ایمان والے بھی گئے، قرآن بھی گیا، قرآن والے بھی گئے، سنت بھی گئی، سنت والا نبی بھی گیا، سب گئے، ختم ہو گئے. لگتا ہے ایسے ہی ہے. بس دجالی قوتیں غالب آ رہی ہیں، کافر غالب آ رہے ہیں، امریکہ غالب آ رہا ہے. ایسا خوف امریکہ کا کہ جیسا خوف خدا کا دلوں میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اتنی امیدیں کافروں سے جتنی امیدیں اللہ سے نہیں ہیں. کافروں سے امیدیں یہ کر دیں گے، یہ ہمیں خوشحالی دے دیں گے، یہ دولت کی ریل پیل کر دیں گے. اللہ سے امیدیں نہیں ہیں. تو جیسے سیلابی پانی میں جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے، کچرا ہی کچرا نظر آتا ہے، اور سونا جب آگ میں ڈالا جائے تو اوپر میل کچیل ہی نظر آتی ہے، کھوٹ ہی نظر آتی ہے، سونا تو نظر ہی نہیں آتا. اسی طریقے سے اہل باطل کی چمک دمک ریل پیل نظر آتی ہے اور اہل حق دکھائی نہیں دیتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے بالآخر جھاگ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور میل کچیل مٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے اہل باطل بھی مٹ جائیں گے. اور جیسے نفع دینے والا پانی اور نفع دینے والا سونا وہ باقی رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان بھی باقی رہ جائیں گے اور ایمان ہی بالآخر غالب آ کر رہے گا. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ، جہاں تک جھاگ اور خس و خاشاک کا تعلق ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن پانی جو انسانوں کو نفع دیتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طریقے سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن میں متعدد مثالیں بیان کی ہیں. پہلے پارے میں ہی کئی مثالیں ہیں. منافقوں کی مثال بیان کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم. آگے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. کئی مثالیں اللہ نے بیان کی انسانوں کو سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بعض اوقات مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائی ہیں، حقیقتیں سمجھائی ہیں مثالیں دے دے کر۔ ایک حدیث میں آپ نے بھی بارش کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایت اور جو علم اور جو قرآن دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے۔ حضور نے بھی بارش کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے مجھے جو علم دے کر، جو قرآن دے کر، جو وحی دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے زمین پر، تو فرمایا کہ پھر زمین تین قسم کی ہے۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو اندر چوس بھی لیتی ہے، پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس زمین کے اندر بھی نباتات مختلف قسم کی اگ آتی ہے۔ اپنے سینے میں بھی اس زمین نے پانی کو محفوظ کر لیا اور اس کے ذریعے سے اس زمین پر مختلف قسم کے پھل اور پھول بھی اگائے۔ یہ ایک قسم کی زمین ہے۔ دوسری قسم کی زمین جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی، پانی کو روک لیتی ہے اور اس میں کچھ اگتا نہیں، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں اور اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی زمین وہ ٹیلے جن پر بارش برستی ہے، نہ ان ٹیلوں کو خود بارش سے کچھ فائدہ اور نہ کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ پانی تو ان پر گر کر بہہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ انسانوں کی بھی مثال ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جنہیں اللہ قرآن سے فیض یاب فرماتے ہیں، قرآن سے ان کے سینوں کو منور کرتا ہے، وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو نبوت والا علم تو ملا مگر عمل کی توفیق نہیں، ان کے علم سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے لیکن خود اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن پر آسمانی وحی برستی ہے، قرآن کا نور برستا ہے، لیکن نہ ان کو خود فائدہ نہ ان سے کسی اور کو فائدہ ہی نہیں، وہ قرآن کو سنتے ہی نہیں، وہ وحی کے علم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جیسے اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر ایمانی حقیقتیں سمجھائی ہیں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دے دے کر ایمانی حقیقتیں سمجھائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی، فرمایا لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور پتنگے پروانے اس آگ میں چھلانگے لگائیں اور کوئی ان کو ہٹائے، ان کو بچانے کی کوشش کرے لیکن وہ پھر چھلانگے لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے، تم دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر پھر دوزخ کی طرف بھاگتے ہو۔ تو مثالیں دے کر اللہ کے نبی نے ایمانی حقیقتیں سمجھائیں۔ آگے فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے نیکی ہے، اچھا بدلہ ہے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا۔ والذین لم یستجیبوا لہ، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، اللہ کہتا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سارا مال و دولت، وہ سارا سونا اور چاندی ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی،
جتنی دولت، جتنی کرنسی، جتنا مال، جتنا سونا چاندی، جتنا متاع دنیا میں ہے، یہ بھی ان کے پاس ہو، اور اس جیسا اتنا اور بھی، لفتدوا بھی، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یا رب یہ سب قبول کر لے، لیکن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوزخ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی، لمبے لمبے شعلے لپکتی ہوئی، جیسے بھوکا درندہ کسی کی طرف لپکتا ہے، ایسے اس کی لپٹیں اور شعلے، اور دور دور تک اس کی گرمی محسوس ہوگی۔ تو اسے دیکھ کر، اس کی چنگاڑ سن کر اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو آج دنیا میں ہے اور اتنی اور بھی، تو یہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اول تو قیامت کے دن کسی کے پاس دولت ہوگی نہیں، ہوگی نہیں۔ اگر بالفرض ہو اور وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اگر ان کے پاس یہ زمین سونے سے بھری ہوئی ہو اور وہ فدیے کے طور پر دینا چاہیں اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں میں اللہ اس فدیے کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوء الحساب کی تفسیر بیان فرمائی کہ ان کے لیے بڑا سخت حساب ہوگا۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہوں گے جن کا حساب بہت آسان ہوگا، اور بعض کا حساب بڑا سخت۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب یہلک، جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں، زیادہ باریکی میں جا کر چھان بین کی گئی اور مشکل حساب لیا گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ امت کو دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، مشکل حساب نہ لینا۔ تو آسان حساب کسی کا نامہ اعمال پیش ہوا، بس ہاں بھائی ٹھیک لے جاؤ، اور مشکل حساب کہ چھان بین شروع کر دی، یہ کیوں کیا تھا، یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ تو جس سے مناقشہ کیا گیا وہ تو مارا گیا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے قیامت کے دن آسان حساب لینا، سخت حساب نہ لینا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی،
وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ قرآن برحق ہے، ایمان برحق ہے، اللہ برحق ہے، نبوت برحق ہے اور قیامت برحق ہے، یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ اندھا کون ہے؟ جو نہیں جانتا، نہیں مانتا کہ یہ سب برحق ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس فرق کو وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ اللہ نے یہاں عقل والوں کی 9 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک یہ 9 کی 9 صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ پہلی صفت، یہ اللہ کی نظر میں عقل والے، اللہ کی نظر میں عقل والے، ورنہ دنیا کی نظر میں تو عقل والے وہ ہیں جو دنیا کمانے کا ڈھنگ جانتے ہیں، جو بے وقوف بنانے کا طریقہ جانتے ہیں، جو چلاک ہیں، چتر ہیں، تیز ہیں، اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں عقل والے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 9 صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں آ گئی۔ ایک تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب ہے اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے ایفائے عہد۔ دوسری بات، ان کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان جو وعدے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے اور اطاعت تیرے رسول کی کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ لیکن ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز اس میں کیا آتی ہے؟ جو بندوں کے ساتھ وعدہ کیا جائے، جائز وعدہ، وہ بھی پورا کیا جائے۔ یہ بھی مومن کی نشانی ہے، جو اللہ کے ساتھ وعدے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں، اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدے ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔ دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، جو وعدہ کر لیں اس کو نبھاتے ہیں۔ وعدہ توڑنا، وعدے کے خلاف کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، اور امانت اس کے پاس ہو تو خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ایفائے عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تقریباً 20 بار ایفائے عہد کا ذکر کیا ہے۔ کہیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، عقد پورے کرو۔ کہیں حکم دیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور کہیں صفت بیان فرمائی یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ ہیں ایمان والے۔ تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ اس میں کیا کچھ آ گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا، دین کی نصرت کرنا، یہ بھی اس میں ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی اس میں ہے۔
رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنا یہ بھی اس میں ہے، اور فقراء کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی اس میں ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ اس میں صلہ رحمی کا ذکر ہے. صلہ رحمی کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھو، ان سے تعلقات کو توڑو نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑو. یہ بھی دینداری ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور اس کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھے. ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہے، بعض لوگ غیروں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے. چنانچہ عربی میں تو ایک محاورہ ہی بن گیا، الاقارب کل اقارب. یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں یہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پنجاب میں لوگ کہتے ہیں شریکہ برادری، تو شریکہ یہ بھی رشتہ دار، اس سے بڑا خوف آتا ہے شریک برادری سے، اس لیے کہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. حالانکہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ کی نظر میں ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی زائل ہو جاتی ہیں. ایمان والوں کی، عقل والوں کی چوتھی صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یخشون، یہ ڈرنا کیسے؟ گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں. یہ ہے خشیت. اور دیکھیں عربی میں دو لفظ ہیں، ایک خوف اور خشیت. الفاظ تو اور بھی ہیں ڈر کے لیے، لیکن یہ دو لفظ مشہور ہیں، خوف اور خشیت. خوف کا معنی بھی ڈرنا ہے اور خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جس کے اندر تعظیم کا پہلو ہو اور جس سے انسان ڈر رہا ہے اس کی عظمت کا اسے علم ہو، یہ خشیت ہے. تو ایک ہے درندے سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، چیتے سے ڈرنا، ڈاکو سے ڈرنا، یہ اور ہے. ایک ہے استاد سے ڈرنا، والدین سے ڈرنا، اپنے محسن سے ڈرنا. یہ ڈرنا اور ہے کہ استاد سے اور والدین سے جو ڈرتا ہے تو دل میں ان کی عظمت ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہے، تو اس کو خشیت کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ایسا ڈرنا جس کے اندر تعظیم کا پہلو ہے. اور ڈرنے والے ایسے جو اللہ کے مقام کو جانتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں میں سے خشیت ان لوگوں کے دل میں ہوتی ہے جو علم والے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو جانتے ہیں. پانچویں صفت عقل والوں کی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ سخت حساب سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن اللہ
ہم سے سخت حساب نہ لے لے، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا آسان حساب لینا، تو مشکل حساب نہ لینا۔ اور یاد رکھیے جو دنیا میں اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں، اپنا حساب خود کرتے ہیں، وہ امید ہے کہ قیامت کے دن کے حساب سے بچ جائیں گے۔ جو دنیا میں اپنی برائیوں پر، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت اپنا حساب ہو، وگرنہ سونے سے پہلے تو اپنا حساب کرے، آج کا دن کیسا گزرا، آج کے دن میں اللہ کے حکموں کو کتنا مانا اور اللہ کے حکموں کو توڑا کتنا ہے، اللہ کی عبادت کتنی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی کتنی کی ہے، ہر دن حساب کر کے سوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کا آغاز کرنے سے پہلے تو مشارطہ ہو، شرط لگائے کہ آج کا دن انشاءاللہ میں اللہ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا، پھر پورا دن مراقبہ ہو، اپنی نگرانی کرتا رہے، اور سونے سے پہلے محاسبہ ہو کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا۔ جیسے ہر دن میں یہ چیزیں ہیں تو پورے سال میں بھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم 1433 ہجری کا آغاز کر رہے ہیں، ایک نئے سال کا آغاز، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ تو کاش ہم دل میں عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اپنے دل میں عزم بھی کرے، اللہ سے وعدہ بھی کرے، اور اللہ سے مانگے بھی کہ اے اللہ مجھے یہ سال گزشتہ سالوں سے بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عقل والوں کی چھٹی صفت والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کہتے ہیں عقل والے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صبر کیا ہے، ہائے واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، یہ۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صبر بے بسی کا نام ہے، صبر عاجزی کا نام ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو کہتے صبر کر لو۔ یہ نہیں ہے بھائی، صبر کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، نیکی پر جم جانا، ڈٹے رہنا، جس سیدھے راستے پر چلنا شروع کیا تو زندگی کی آخری سانس تک اس پر چلتا رہے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ صبر علی الطاعت، عبادت اور اطاعت پر صبر، جم جانا۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، نظر کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، پیٹ کی حرام سے حفاظت کرے، یہ بھی صبر ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، حادثہ پیش آ جائے تو پھر غم کرنے میں حدود کا خیال رکھے، حد سے باہر نہ چلا جائے۔ جیسے کہ ماتم کرنا اور نوحہ کرنا، ہائے واویلا کرنا، اب یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ گریبان پھاڑنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی عزیز کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، یہ حد کے خلاف نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اپنے عزیزوں کی جدائی پر آنسو رواں ہوئے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن گریبان پھاڑنا اور چہرے کو پیٹنا
اور مختلف قسم کی آوازیں نکالنا یہ صبر کے خلاف ہے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ صبر کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کتنا صبر کرنے والا ہے, یہ نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کو صبر کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں. 7ویں صفت عقل والوں کی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے, نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ حکم دیا نماز قائم کرو. اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے سارے ارکان, سارے فرائض اور واجبات اور سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھے اور دل کے اندر خشوع بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مداومت بھی ہو, ہمیشہ پڑھے نماز. ایسا نہیں کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں, یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوگا. اور عام طور پر جہاں بعض لوگوں کی مذمت بیان کی ہے تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ کے سارے حکموں کو پورا نہیں کرتے. منافقوں کے لیے بیان فرمایا نماز پڑھتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ کہتے ہیں خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں, وہ دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز دینے سے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں. تو بھئی اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. بعض بیوقوفوں نے کہا کہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو ایسے بیوقوف بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو دل ہی میں قائم کرتے ہیں, دل میں پڑھ لیتے ہیں. ایسے بھی ہیں. اور ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ نے نماز کا نظام قائم کرنے کو حکم دیا ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, نماز کا نظام قائم کرو. اور نماز کا نظام کیا ہے؟ بھائی ریل گاڑی میں چڑھنا ہے تو صف بناؤ, اور بس میں چڑھنا ہے تو لائن بناؤ, لائن بندی ہونی چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, انتظام اچھا ہونا چاہیے. تو گویا کہ آج تک کوئی نماز قائم کرنے کا مفہوم سمجھا ہی نہیں. آج 15ویں صدی کے بعد بیوقوفوں نے نماز کا مفہوم سمجھا اور یوں اپنی چاہت کے مطابق, اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا. تو 7ویں صفت عقل والوں کی یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور 8ویں صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں, دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں. بعض جگہ تو خرچ کرنا واجب ہے, جیسے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ دینا مرد پر, یہ واجب ہے. قریبی رشتہ دار اگر غریب ہوں تو ان کی مدد کرنا یہ واجب ہے. والدین کو ضرورت ہو تو ان کی ضروریات پوری کرنا, جائز ضروریات, یہ واجب ہے. یہ تو انفاق واجب ہے. اور بعض خرچ کرنا وہ مستحب ہے, جیسے مسکینوں پر, فقیروں پر, مساجد پر, مدارس پر. تو وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا, خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں, علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ خفیہ دیا جائے تاکہ دکھاوا نہ ہو, اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ علانیہ دیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. سب کے سامنے کچھ دیا, مقصد اس کا دکھاوا نہیں ہے, مقصد اس کا یہ کہ یہ ایک نیک کام ہے, میں دوں گا تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی اللہ پاک دینے کی توفیق دے دے. تو یہ خرچ کرتے ہیں. اور
دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غربت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ثروت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر ایمان والے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، امیر اپنی طاقت کے مطابق اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ ہر شخص کو صدقہ دینا چاہیے، صدقے سے بہت سی مصیبتیں، بیماریاں، حادثے ٹل جاتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ اور نویں صفت، آخری صفت عقل والوں کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کے بدلے اچھائی کرتے ہیں، اور دوسرا معنی برائی کو دفع کرتے ہیں اچھائی سے۔ اس کے دو مفہوم بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں، کوئی تکلیف دے وہ صبر کرتے ہیں، کوئی زیادتی کر دے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ برائی کے بدلے اچھائی کرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر ان سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے بعد نیکی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ نیکی کر لے تو بعض ایسے گناہ بھی ہیں کہ نیکی کی برکت سے اللہ پاک ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا عملت سیئۃ فعمل بجنب حسنہ تمحوہا، فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی بھی کر لو، تمہاری نیکی کی برکت سے اللہ پاک اس برائی کو مٹا دیں گے۔ اور خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سے کوئی گناہ ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرے، مجھے سزا دے تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی۔ اب پھر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کریں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں، سزا دیں مجھ کو۔ حضور نے فرمایا نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، اب چلے۔ تو بہت سے گناہ وضو سے معاف ہو جاتے، مسجد کی طرف چلنے سے معاف ہو جاتے، نماز سے معاف ہو جاتے، جمعے سے معاف ہو جاتے، حج سے معاف ہو جاتے، عمرے سے معاف ہو جاتے، صدقے سے معاف ہو جاتے۔ اللہ پاک تو معافی کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ 9 صفات پائی جائے، اللہ کہتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ وہ اچھا انجام کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جنت کا وسط، جنت کا درمیان۔ اللہ اکبر، جیسے شہر میں جو شہر کے وسط میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے قیمتی جگہ میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کا وسط یہ گویا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس یہ وسط جنت ہے، یہ اعلیٰ جنت ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے، یہ بھی داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوں گے ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب،
اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے جنت کے ہر دروازے سے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، تم جنت میں آئے ہو صبر کی وجہ سے، ہم تم پر سلام کرتے ہیں صبر کی وجہ سے۔ اب دیکھا صبر کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، تو واقعی جو صبر کرنے والا ہے وہ جنت کا مستحق ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا صبر کیا ہے، نیکی پر جمے رہنا یہ صبر، گناہ سے بچتے رہنا یہ صبر، اور مصیبت اور پریشانی میں حد سے آگے نہ بڑھنا یہ بھی صبر۔ تو فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو اس جہان میں تمہارا انجام خوب ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، ایک طرف ان کو ذکر کیا جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اب ان کا ذکر جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق میں وسعت کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ تو صرف سامان ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ اعلان باہر لکھا گیا ہے، کل انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد محرم کے حوالے سے خصوصی بیان ہوگا۔ تمام حضرات سے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ شرکت کی درخواست۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عفو، یا غفار، یا غفور، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان کی عظمت عطا فرما، ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کا نور عطا فرما، ایمان والی صفات عطا فرما، ایمان والے اخلاق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، پریشانیاں دور فرما، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، کاروباری، مالی، گھریلو، ازدواجی، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو پریشانیاں دور فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے ان کو برکت والی، عافیت والی، عزت والی، سہولت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما ہمارے علم میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں، زندگی میں، اولاد میں، گھر میں۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما، اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، اس ملک کی، اس شہر کی، اس محلے کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔
یا رب قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com